للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طالبات، آج کی گفتگو میں آپ کی تعلیم کے حوالہ سے جو بنیادی باتیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننے اور سننے کے بعد کیا کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ بیٹا، ہر طالب علم ہو یا وہ طالبہ ہو، اپنے گھر سے اسکول تک کا جو سفر ہوتا ہے اس میں اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کامیابی۔ کامیابی کے لیے اپنے گھر سے لے کر اسکول تک کا سفر ہوتا ہے۔ کامیابی کے لیے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، گھر میں خوشی ہو یا غمی ہو، طالب علم وہ قربانی اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ کامیاب ترین طالب علم بن جائیں۔ کامیابی صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتی، کامیابی صرف اس طرح نہیں مل سکتی کہ آپ جو سبق ہے بس اس کو آپ نے یاد کر لیا تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو بھی انسان معاشرے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کی کامیابیوں کے پیچھے چند اصول ہوتے ہیں، چند بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کے لیے آپ نے 3 باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حقیقت میں کامیاب ہوں اور جو آپ نے کتابیں پڑھی ہیں آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، تو اس کامیابی کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس کتاب کو پڑھتے ہیں آپ اس کا احترام کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے جتنی کتابیں پڑھنی ہیں، اب اسلامیات کی کتاب ہے تو اس کا تو احترام کیا جاتا ہے کہ اس میں قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، لیکن اسلامیات کے علاوہ جو کتابیں ان کا بھی احترام کرنا یہ آپ پر ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک خالی پیج ہوتا ہے جس پر کچھ نہیں لکھا ہوا، اگر وہ نیچے گرا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی اٹھا لیں۔ کیوں کہ آپ کے علم حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ وہ پیج بھی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹا جو قلم ہے آپ اس کا استعمال کرتے ہو، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے قلم کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ اور اکثر کیا ہوتا ہے، ہم قلم کو قدموں میں رکھتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو قلم ہے جس سے آپ نے علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ فائدہ لیا ہے، اس کا احترام نہیں کیا جاتا۔ جو یہ چاہتی ہیں کہ وہ کامیاب ہوں تو سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ جس کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں کتاب کا احترام کرنا آپ پر ہاں جی ضروری ہے کتاب کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس استاد کے پاس آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس استاد کا احترام کرنا یہ بھی آپ پر ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسکول کے اندر آپ کی کلاس میں کسی ٹیچر کا لیکچر ہے اور کسی کا لیکچر نہیں ہے، لیکن جتنے بھی اسکول کے اساتذہ ہیں ہر استاد کا ادب کرنا یہ آپ پر ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس اسکول کا احترام کرنا یہ آپ پر ضروری ہے۔ بیٹا جو طالبہ ان 3 باتوں پر عمل کرے، کتاب کا احترام، استاد کا احترام اور اپنے ادارے کا احترام، اگرچہ وہ کند ذہن بھی ہو یعنی سبق جلدی یاد نہ ہوتا ہو، لیکن ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اور بعض ایسے طلباء طالبات ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور انہیں اس بات پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم سبق پڑھیں تو ہمیں فوراً یاد ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اندر ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے، وہ ہے ادب۔ اگر آپ اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کریں گے، کتابوں کا ادب نہیں کریں گے، اپنے اسکول کا ادب نہیں کریں گے تو بیٹا وقتی طور پر شاید کہ آپ کامیاب ہو جائیں،
لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ناکامی سے بچنے کے لیے 3 باتوں پر عمل از حد ضروری ہے۔ ان میں پہلے نمبر کون سی چیز میں نے بتائی ہے؟ کتاب۔ اور دوسری کون سی ہے؟ اور تیسری کون سی ہے؟ ان تینوں کا آپ احترام کریں گے؟ اس کے بعد بیٹا آپ جب علم حاصل کر کے اپنے گھروں کی طرف جاتی ہو اور گھر میں جا کر آپ کے والدین ہیں، والدین کا احترام کرنا از حد ضروری ہے۔ جو بچے اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں، خواہ باپ کا دل دکھائیں خواہ ماں کا دل دکھائیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جو بچے ہمیشہ اپنے والدین کو خوش کرتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں خوشیاں نصیب کرتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی اپنے گھر میں جا کر اپنے والدین کو تنگ کرے تو آج سے یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے والدین کا دل نہیں دکھانا، کیونکہ جب والدین ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہوتا ہے، جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں خوش رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کامیاب کر دیتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں گی کہ اپنے والدین کا احترام کریں؟ ہر بچی بیٹا کوشش کرو کہ کبھی بھی آپ کی وجہ سے آپ کے والد کا، آپ کی والدہ کا دل نہ دکھے، بلکہ آپ کا شمار اس اولاد میں ہو جو ہر وقت اپنے والدین کو خوش کرنے والی اولاد ہو۔ اس کے بعد ہے کہ گھر میں جا کر آپ نے اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ جو آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و قاربین ہیں، معاشرے کا کوئی بھی فرد ہے بیٹا جو آپ سے بڑا ہے، آپ نے ان کا احترام کرنا ہے۔ اور جو آپ سے چھوٹے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان سے بیٹا آپ نے پیار کرنا ہے۔ ہر کسی کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ چھوٹے ہماری عزت کریں، چھوٹے ہم سے پیار کریں، چھوٹے ہمارا احترام کریں، لیکن ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رویہ دیکھ کر چھوٹے ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ چھوٹے بہن بھائی آپ سے پیار کریں، آپ کا احترام کریں، تو پھر آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان پر شفقت کرو۔ آپ جب ان پر شفقت کرو گے تو وہ آپ کا احترام کریں گے۔ معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جتنی عزت دو گے اتنی عزت لوگے۔ آپ جتنا بچوں سے پیار کریں گے اتنا زیادہ بچے آپ کا احترام کریں گے۔ تو آپ گھروں میں جا کر اپنے بہن بھائیوں سے پیار کے ساتھ پیش آؤ۔ جتنا زیادہ آپ ان سے پیار کرو گے اتنا ہی زیادہ وہ آپ کا احترام کریں گے۔ اب آپ میں سے کوئی بچی بتائے کہ بیٹا میں نے جو باتیں بیان کی ہیں، بیٹا آپ نے اس بات کی کوشش کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کے پاس تعلیم کا ہونا۔ اگر آپ کسی ادارے میں جائیں، آپ بتائیں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، آپ کی زبان سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے انداز سے آپ کی جو شخصیت ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو آپ ساری بچیاں یہ بھی کوشش کریں کہ کم از کم آپ کو بولنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جتنی میں نے باتیں کی ہیں سب عمل کریں گی؟ اپنے اساتذہ کا احترام کریں گی؟ کتابوں کا احترام کریں گی؟ اپنے اسکول کا احترام کریں گی؟ اپنے والدین کا احترام کریں گی؟ اور آپ میں سے ہر بچی یہ کوشش کرے کہ وہ نمازی بنے۔ بیٹا نماز از حد ضروری ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے اس کا نام جہنم کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر تو کوئی یہ چاہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے کے باہر لکھا جائے تو وہ نماز نہ پڑھے، لیکن جو چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں اور ان کا نام جنتی لوگوں میں ہو، ان کا نام جنت کے دروازے کے باہر ہو، تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی عادت بنانی ہے۔ تو ساری بچیاں کوشش کریں گی نماز پڑھنے کی؟ معاشرے میں اچھی بچیاں بنیں، سب کا احترام کریں، چھوٹوں سے آپ پیار کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھ سکیں۔ تو سب اس پر عمل کریں گی؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کرے، آپ کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔